السلام علیکم، میں حیدر جی، آپ دیکھ رہے ہیں حیدر جی آفیشیل۔ میں موجود ہوں میں شہزاد خان صاحب کے ساتھ، سینئر ایڈوکیٹ علم جفر علم سات پہ گہری نظر رکھتے ہیں خان صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ جو چاند گرہن 7 ستمبر کو لگنے جا رہا ہے، کون سے ایسے بروج ہیں جنہیں احتیاط کی ضرورت ہے، جنہیں ہر ایسی چیز سے بچنا ہے جو انہیں نقصان نہ دے دے۔ اس سے پہلا پروگرام ہمارا جو تھا کہ ایسے بروج جن کو یہ چاند گرہن بہت زیادہ فائدہ دے گا، خان صاحب نے وہ بتایا تھا، نام کے حوالے سے بھی بتائے تھے حروف کے یہ نام والے لوگ ہیں، اور بروج بھی بتائے تھے کہ ان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاند گرہن جو ہے کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، نقصان کی طرف جائے گا، تو اس سے بچنے کی ریمیڈی خان صاحب بتائیں گے، پڑھنے کے لیے بتائیں گے، اور تمام چیزیں بتائیں گے کہ آپ بچ سکے۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بیٹا بالکل چاند گرہن 7 ستمبر کو ہے اور 8 ستمبر کو بھی، کیونکہ 7 ستمبر کو یہ 9 بجے رات کے بعد یہ لگ جائے گا، اور اگلے دن ظاہر ہے 8 ستمبر آ جائے گا جی، اور وہ 1 بجے تک رہے گا تقریباً۔ تو 7 کو اتوار ہے، 8 کو پیر ہے، ان کے سنڈے اور منڈے چاند کو مل گیا، اپنا دن بھی مل گیا تھا منڈے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا دوسری چیز، یہ چاند جو ہے وہ 11th ہاؤس میں ہوگا، اور ادھر جو ہے راہو بھی ہے، سیٹرن کا ریٹروگریڈ بھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو چاند کا جو دورانیہ ہے پورا وہ تقریباً 3 گھنٹے 29 منٹ ہوگا، اور یہ ایشیا میں نظر آئے گا مکمل اس دورانیہ میں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے جنوبی امریکہ اور یہ افریقہ، یورپ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہاں پہ بھی دکھائی دے گا کچھ جگہوں پہ، لیکن یہاں پہ ایشیا میں مکمل ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے سٹارز ہیں، بروج ہیں یا راشیاں ہیں جن کو اس چاند گرہن سے احتیاط لیں۔ بالکل صحیح ہوگا خان صاحب۔ اور جتنے بھی ہیں ساری راشیاں والے، ان کو جو ہے وہ نماز کسوف ادا کرنی، استغفار پڑھنی، بالکل جی، استغفار کرنا چاہیے، صدقات بھی دینے۔ اچھا میں آج احتیاط بتا رہا ہوں کہ ان کو اس چاند گرہن کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ وہ ہے سب سے پہلے ٹورس، برج سور ہے، جس کو برق راشی کہتے ہیں، اور نیم کا الفابیٹ BOW ہے۔ اچھا ان لوگوں نے جو ہے جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے، جی بالکل صحیح۔ انہوں نے کسی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی صحت کے حوالے سے، نہیں تو صحت خراب ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور سٹون میں یہ اوپل کو پہن لیں فوری، نہیں ملتا مارکیٹ سے تو مجھ سے مل جائے بالکل مل جائے۔ اچھا دوسرا جو ہے سٹار وہ ہے جمنائے، جس کو برج جوزا کہتے ہیں، متھن راشی، اور ان کا جو نیم کا الفابیٹ ہے Q اور K ہے۔ اب Q جیسے قدسیہ، K جیسے کامرہ۔ اچھا ان کو جو ہے وہ فکر سی رہے گی، ایک وہم سا رہے گا، اچھا کوئی بچوں کے والے سے، اولاد کے والے سے، والدین، بہن بھائی، پتہ نہیں کچھ ہونے والا، ایسا وہم ہے۔ تو یہاں پہ یہ تسبیح جو زیادہ پڑھے، استغفار کی پڑھے، اور اعوذ باللہ من الشیطان کی پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے، قل اعوذ برب الناس پڑھے، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح۔ اور برق راشی والے جو ہیں، جو تھے ٹورس والے، BOW والے، وہ بھی تسبیحات پڑھے، یا خالقو کی، یا شافیو یا کافیو کی پڑھے، اللہ خیر۔ اچھا اب ہم آتے ہیں جو یہ جو جمنائے والے ہیں، انہوں نے سٹون پہننا ہے بلیو سفائر، بالکل بڑا حفاظت، بڑے فائدے ملیں گے انشاءاللہ، بچاؤ رہے گا، یہ پہن لیں۔ اچھا اس کے بعد جو سٹار ہے وہ ہے کینسر، جسے برج سرطان، کرک راشی کہتے ہیں، نیم کا الفابیٹ H ہے، جیسے ہمنا، ہمیوں، ہمات، کوئی بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ان لوگوں نے جو ہے احتیاط برتنی ہے، پنگا نہیں کرنا، یا جو پنگے لیے ہوئے تھے پہلے، کسی کو ناراض کر لیا، یا لیگ پولنگ ہو رہی تھی، دشمنی لی، یا لیٹیگیشن وغیرہ، وہ نقصان کی طرف جاؤ گے۔ تو آپ نے وہم بھی نہیں کرنا، خاموش ہے، خاموش ہی رہتے ہیں خان صاحب۔ اور پتھر میں اوپل کا پہن، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں Q K والے ابھی آتف سے پنگا لے لیں۔ اچھا یہ لے لیتے ہیں پنگا؟ جان کے چھیڑ خانی کر رہے تو آتف سے پہ جائے گا۔ نہیں کیوں پائیے گا، یہ اسی کے بھی پنگا لگا۔ اچھا تو
نہیں اب ہم کیوں نہیں، ہم اس میں ہیں، ایچ میں ہیں جی، ایچ والے ہیں نا. ہاں، ان کو وہ خوف سا رہے گا تو انہوں نے وہ بچنا ہے ایچ والوں. ایچ والوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پنگا نہ لیں. ہاں، اور سٹون میں یہ اوپل کا پین ہے، بہت اچھا محبت والا سٹون ہے، سب پیار کریں گے، لڑائی آئے گی نہیں. اس کے بعد ہے لیو، برج اسد، سنگ راشی. اچھا، ان کا نیم کا الفابیٹ ہے ایم، میم والے جو بھی لوگ ہیں، مرد عورت کوئی بھی ہے. بالکل صحیح. انہوں نے جھگڑوں سے بچنا، میاں بیوی ہو، اولاد ہو، خاندان ہو، لوگ، انہوں نے بھی جھگڑوں سے بچنا. جھگڑوں سے بچنا ہے نہیں تو عذاب پہ جائے گا. بالکل عذاب نہیں ڈالنا چاہیے، جھگڑوں سے بچنا، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا. پھر بعد پھر تسی کہو گے سونے ہو معافی دے دیو، مونے ہو معافی دے دیو. اے نہیں، سونے مونے تو معافی مانگنی پڑے گی. ایسا کام ہی نہ کرو. نہ کرو. تو پتھر میں روبی کا پین ہے. روبی، بالکل ٹھیک ہے خان صاحب. ہاں، روبی کا پتھر، میں نے آپ ہی کچھ بولے. روبی کا پتھر پہنے جی، بالکل. اور بچیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں. یہ جتنے ابھی تک بتایا خان صاحب نے، لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں کرنا. جو فکر ہوتا ہے نا خان صاحب، اولاد کی طرف سے، بہن بھائی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، تو ان سے تھوڑا بچنا ہے آپ نے، اور کوشش یہ کریں کہ سمجھائیں. جی خان صاحب. اچھا، اس کے بعد ہے ورگو، برج سملا، کنیا راشی. نیم کا الفابیٹ پی اور جی ہے، جیسے پرویز ہے، غزالہ ہے، ایسے. اچھا، ان کا جو ہے یہ محنت کریں گے فضول کی. فضول کی محنت یعنی کہ روپیے کی محنت کی تیاری جوانی. اور دوسرا صحت خراب کرتے جائیں گے اسی چکر میں. ہاں، صحت کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور فضول کی بھاگ دوڑ سے بچے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں کوئی ہے، اہم میٹنگ ہے، اہم کام ہے، کرے. اللہ حافظ. بالکل صحیح ہوگا خان صاحب. اور سٹون میں یہ پہنیں گے پیری ڈاٹ، صحت بھی ٹھیک رہے، نظر وغیرہ سے بھی بچے. اس کے بعد جو ہے سٹار، اسے کہتے ہیں لبرا، برج میزان، تلا راشی. نیم کے الفابیٹ آر او ٹی. اور یہ جو آر او ٹی ہے بڑا انٹیلیجنٹ ہے، جینیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خرچ بڑا کریں گے، نجائز ضائع کریں گے پیسے، اس سے بچیں. فضول خرچی نہیں کرنی. اور دوسری چیز، کام ہوتے ہوتے رکیں گے، لیکن ڈسارڈ نہیں ہونا، پر پیچھے پڑے رہنا، ہو جائیں گے. بالکل صحیح. پیسے کو بجائے ضائع کرو گے. اور پتھر میں اوپل کو پہنے، کیٹ سائی کو پہنے، ڈائمنڈ کو پہنے. اویس بہت غور سے سن رہا ہے. بنتا ہے خان صاحب، اس کا بھی بنتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے. اور یہ چنٹو منٹو بھی بیٹھے ہوئے. چنٹو اور منٹو کو جو ہے نا، وہ میرا سلام ہے بس. تو بولنا نہیں، خان صاحب کو سننا ہے بس. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ہے کیپریکون، برج جدی. اچھا جی. مکر راشی کہتے ہیں. نیم کے الفابیٹ جیم، خے اور گاف ہے، جے، جی اور کے خالد والا. خالد. اچھا، ان لوگوں کے لیے جو ہے پیسہ لگائیں گے، حوصلہ ان میں بڑا ہوتا ہے پیسہ لگانے میں، خرچ کرنے میں، ضائع کر دیں، نجائز نقصان ہو جائے. بچیں، پونجی بچا کے رکھو. بالکل ٹھیک ہے خان صاحب. اور اس کے بعد جو ہے بس زیادہ دیر نہیں لڑائیں، یہ چاند گرہن کو گزر گئے تھے، اللہ خیر کرے. پتھر میں نیلم کا پہنے. ٹھیک ہو گیا خان صاحب. اس کے بعد اب ہے اسٹار پائسس، جسے مین راشی کہتے ہیں. مین راشی خان صاحب. اور برج حوت، نیم کے الفابیٹ دال اور چھ. اب ان کو کیا ہے، پیسے کا نقصان، اور بھی ڈرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے یار انج نہ ہو جاؤ، جنہوں نے پھر بھی نقصان کر لیا. سوچ کے نقصان ہو رہے. اور سٹون میں یلو سفائر پہنیں گے، فرسٹ فنگر میں، بچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا. اب جتنے سب لوگوں کو جو میں نے کہا ہے نقصانات کے حوالے سے، جو بھی کہہ دیے سب سٹارز، استغفار کی تسبیح، صدقات دے. بالکل. اور یا خالی کو پڑھیں، یا اللہ یا سلامو پڑھیں، اللہ پاک بہتری فرمائیں گے انشاءاللہ. جی جتنے سٹار خان صاحب نے بتایا، ان کو ریمیڈی بتا دیا، پڑھنے کے لیے بھی، اور پتھر بتا دیا کہ یہ بنے، اور یہ اس طرح سے اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے نقصان جو ہے وہ بچیں گے. 7 تاریخ جو ہے ستمبر کی چاند گرہن ہے، 7-8 تاریخ کو ڈیٹ اور ٹائم بھی بتایا، اور کہاں کہاں نظر آ گیا یہ سب خان صاحب نے بتا دیا. بس احتیاط بہت ضروری ہے، اور وہ کر لیں تاکہ آپ بچ جائیں. اسی کے ساتھ مجھے خان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ سر، بہت شکریہ. اللہ حافظ.